اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان پر شکر بجا لانا یہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی واجب نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو بھی یہی حکم تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے رہائی دی جو تمہیں سخت انتہائی عذاب دیتے تھے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ نقطہ مستنبط ہوا، یہ نقطہ نکلا کہ قومی آزادی بھی ایک نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو قومی آزادی بلا شبہ ایک نعمت خداوندی ہے، اور اس کے حصول پر شکر بجا لانا حکم ایزدی کی تعمیل ہے۔ ہمارے وطن پاکستان کا برطانوی سامراج کے تسلط سے آزاد ہونا اور نئی اسلامی ریاست کے طور پر مرز وجود میں آنا اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جب ہم ہر سال 14 اگست کو نعمت آزادی کے حصول پر خوشی مناتے ہیں تو یہ قرآن حکیم کے حکم تشکر کے حوالے سے بھی ہم پر لازم آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ماہ رمضان میں امت مسلمہ کو قرآن کی نعمت عطا کی، اور گزشتہ صدی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رمضان ہی کے مہینے میں پاکستان کی نعمت عطا کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت قرآن کا ملنا اور نعمت پاکستان کا ملنا، اس کے اندر ایک لنک ہے، اس کے اندر ایک میسج ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ اے پاکستانی قوم، جب تک تو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑی رہے گی اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو گے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا کلچر بناؤ گے، اپنی تہذیب بناؤ گے اور قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہو گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اگر پاکستانی قوم قرآن کے ساتھ کنیکٹ رہے گی تو دنیا کی کوئی طاقت میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتی۔ اور اگر پاکستانی قوم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور انہوں نے اپنے کلچر کو اور اپنے تہذیب کو قرآن کے رنگ میں نہیں رنگا، اپنی ذات کو قرآن کے رنگ میں نہیں رنگا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو پھر کوئی طاقت پاکستان کو بچا بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ علامہ اقبال نے ادھر اشارہ کیا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ زمانے میں معزز کیوں تھے؟ وہ زمانے میں معزز اس لیے تھے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کنیکٹ تھے، قرآن کی تعلیمات ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھی، انہوں نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا تھا۔ اور آج مسلمان جو خوار ہو گئے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آزاد نہیں ہوئے تو 14 اگست کو آزادی منانے کا کیا فائدہ، ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں، بلکہ ہماری خوشی منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں اور امت مسلمہ کو برطانوی سامراج اور برطانوی استعمار کے تسلط سے جو آزاد کرایا، الگ خطہ دلوایا، اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ جو قائدین ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کی، محنت کی، ہم ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم ان شہداء کی کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان ایک الگ ریاست ہمیں عطا کی، اس کے بعد یہ ہمارا ماضی ہے اور ہم نے اپنے حال کو دیکھنا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح حقیقی معنوں میں جشن آزادی ہم منانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا
قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کیا تھے، علامہ اقبال کی فکر کیا تھی، کس لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ نظریہ کیا تھا، وہ مقصد کیا تھا۔ اگر ہم اس مقصد کو سمجھیں، اس نظریے کو سمجھیں اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم جد و جہد کریں، ہم اپنی روش کو بدلیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنوں میں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ خطہ عطا کیا تھا جس میں ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو ہم نے موجودہ حالات کے اندر ہم جس ڈگر پر ہیں ہم نے اپنی روش کو بدلنا ہے، اور جو اپنے قائدین ہیں ان کے نظریات، ان کے فکر کا مطالعہ کریں، اور ہم نے مستقبل میں اس کو اچیو کرنا ہے۔ اگر تو ہمارا مقصد یہ ہے تو پھر ہم اپنی آزادی منانے میں درست ہیں۔ اگر ہمارا وہ مقصد نہیں جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا، جو پاکستان بنانے کا نظریہ تھا، اگر ہم اس سے انحراف کر رہے ہیں تو فقط گھروں میں جھنڈے لگا دینے سے ہم اس مقصد کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ملک پاکستان حاصل ہونے کی خوشی بھی منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل مقصد تھا اس کی تکمیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔